ایک حدیث یہاں پر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، صرف ایک حدیث مجھے جو صحیح حدیث ہو، جس میں یہ بات ہو کہ آپ نے رفع الیدین نماز شروع کرتے وقت کیا، پھر جب رکوع میں گئے تو نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو نہیں کیا۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں، اس میں میں نے بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان موجود ہے، آپ نے شروع میں بھی کیا، رکوع جاتے وقت بھی کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی کیا۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے میرے پاس ایک حوالہ لے کے آ جائے کہ کہے آپ نے شروع میں تو کیا لیکن رکوع جاتے وقت نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت نہیں کیا، صرف ایک حدیث لا کر مجھے دکھا دے جو صحیح ہو، ممبر پر سے اتر کر میں جمعے کی نماز پڑھاؤں گا تو بغیر رفع الیدین کے پڑھاؤں گا۔ اسی طرح تیسری حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، ثم لا يعود، پھر اس کے بعد آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس حدیث کے بارے میں بھی امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو کل کائنات ان کی تھی وہ احادیث ضعیف ہیں، ایسی حدیث کے جن کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک آخری بات جو یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک لوگوں کے منہوں کی بات ہے، منہوں کی بات سے مراد کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں جب ان کو کہا جائے کہ رفع الیدین کرو تو وہ کہتے ہیں رفع الیدین تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تھا جب منافقین اپنی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اور پھر وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بتوں کو گرانے کے لیے رفع الیدین شروع کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی گستاخی والی بات ہے۔ اگر اس حدیث کو عقلی طور پر دیکھا جائے، پہلے نمبر پر تو یہ حدیث ہے، یعنی حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، صرف لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ تو اس کو اگر ہم عقلی طور پر دیکھیں تو عقل مند بندہ سوچ سکتا ہے حدیث میں کیا بیان کرتے ہیں، منافقین بت رکھ کے آتے تھے۔ منافق کون تھے؟ منافق تو بت پرست تھے ہی نہیں، منافق تو یہودی تھے، یہودی اہل کتاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، وہ اللہ کے نبی موسیٰ کو مانتے ہیں، بتوں کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہودی تو بتوں کی عبادت کرتے نہیں، تو پھر بت رکھ کے کون آتا تھا؟ اور پھر دوسرے نمبر پر ان کے اپنے منہوں کی بات ہے کہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا۔ اب جو مکہ تھا مکہ میں کرتے تھے تو مکہ میں تو مشرک تھے، مکہ میں تو منافقین تھے ہی نہیں، منافق تو مدینے میں جا کے پیدا ہوئے، جو یہودیوں میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اپنی جان بچانے کے لیے، دل میں ان کے اسلام نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے، اس کی کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے۔ تو یہ ان کی کل کائنات ہے جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایک حدیث یہاں پر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، صرف ایک حدیث مجھے جو صحیح حدیث ہو، جس میں یہ بات ہو کہ آپ نے رفع الیدین نماز شروع کرتے وقت کیا، پھر جب رکوع میں گئے تو نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو نہیں کیا۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں، اس میں میں نے بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان موجود ہے، آپ نے شروع میں بھی کیا، رکوع جاتے وقت بھی کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی کیا۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے میرے پاس ایک حوالہ لے کے آ جائے کہ کہے آپ نے شروع میں تو کیا لیکن رکوع جاتے وقت نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت نہیں کیا، صرف ایک حدیث لا کر مجھے دکھا دے جو صحیح ہو، ممبر پر سے اتر کر میں جمعے کی نماز پڑھاؤں گا تو بغیر رفع الیدین کے پڑھاؤں گا۔ اگر جمعے کے بعد لاتا ہے، جمعے کی بعد کی سنتیں بغیر رفع الیدین کے میں پڑھوں گا، عصر کی نماز سے پہلے دکھاتا ہے، عصر کی نماز کے وقت رفع الیدین چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائیوں، لیکن قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، کوئی بندہ بھی، بڑے سے بڑا عالم اور محدث بھی مجھے ایک ایسی حدیث لا کر نہیں دکھا سکتا جس میں یہ ہو کہ آپ نے شروع میں تو کیا بعد میں آپ نے نہیں کیا۔ ایسی کوئی حدیث مجھے لا کر نہیں دکھا سکتے۔